امت کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہزاروں خداؤں کے پجاری ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے، لیکن منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ آج ہم ایک کیوں نہیں؟ ہمارا نظام ایک کیوں نہیں ہے؟ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا معبود ایک ہے، ہمارا کارساز ایک ہے، عالم الغیب والشہادہ ایک ذات ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، لیکن ہمارے دماغ، ہمارے دل شیطان کے پروردہ ہیں، اس کے اوپر شیطان کا راج ہے۔ شیطان بھی ہماری زندگی کا سسٹم الگ الگ کیوں ہے؟ کیوں ہم آپس میں جوتم پیدا رہے؟ کیوں ہم ایک دوسرے کے گریبانوں کے اوپر ہمارے ہاتھ جاتے ہیں؟ کیوں ہم ایک دوسرے کی مسجدوں کے اوپر قبضے کرتے ہیں اور مسجدیں ڈھانے کی بات کرتے ہیں؟ کیوں ہم ایک دوسرے کے اوپر تان و تشنی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، چٹکلے بناتے ہیں، چٹکلے کھیلتے ہیں؟ کیوں ہم ایک دوسرے کی اہانت کرتے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ اس کے رسول کا فرمان نہیں معلوم؟ کیا ہمیں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کا علم نہیں ہے؟ غور کیجئے، زندگی بہت مختصر ہے اور مرنا سب کو ہے۔ ہمارے وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر اجلاس فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، ناظم اجلاس ایڈوکیٹ عبداللہ سعود عثمانی حفظہ اللہ، جمعیت الشبان اہل حدیث بجٹیہا کے جنرل ڈائریکٹر ڈاکٹر جنید مکی حفظہ اللہ، دیگر جمعیت اہل حدیث کے رفقا، عمراء، نظماء اور باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 1 دسمبر سن 2025 عیسوی کے اس سیرت النبی کے عظیم الشان کانفرنس میں جس موضوع پر مجھ بدنِ ناچیز کو خطاب کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے معاشی نظام نبوی، ہمارا معاشرہ سیرت النبی کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس موضوع کی وضاحت کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی، اپنے لاہ عمل کو درست کرنے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل ازل کہیے نا آمین، اتنے آستے سے کہیں گے تو کیسے بات بنے؟ نماز میں تو بڑی زور سے کہتے ہیں اور ابھی یہاں کہا جاتا ہے تو آہستہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ زندہ ہیں تو زندگی کا ثبوت پیش کیجیے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، قبل ازیں کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں۔ میں مشکور و ممنون ہوں جمعیت اہل حدیث بجٹیہا کے نوجوانوں کا، بزرگوں کا، علماء کرام کا جنہوں نے یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کی اور
نخبہ من اہل علم، جن کو کہنے اہل علم کے چنندہ علماء کو، طلباء کو خطاب کرنے کے لیے عوام تک اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچانے کے لیے منتخب کیا۔ نوجوانان بجٹیہا بنارس کو میں سلام پیش کرتا ہوں، بالخصوص اپنے برادر گرامی قدر عزیزم ایڈوکیٹ عبداللہ سعود عثمانی، جن کی انتھک کوششوں، محنتوں اور مسلسل پہم ٹیلی فون کے ذریعے سے یہاں تک پہنچنے کا جو موقع ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام احباب کو، بھائیوں کو، بہنوں کو اور سب کو دامے درمے قدمے سخنے جنہوں نے اس اجلاس میں تعاون کیا ہے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سب کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اور اللہ عز و جل ہماری اور ہمارے والدین اور ہمارے بیوی بچے، اعزاء اقارب، اساتذہ، دوست احباب، سب کی گردنوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بجٹیہا بہت زمانے سے عالمی طور پر بڑا مشہور ہوا۔ میں اپنے بچپن سے ہی اس بستی کو اس وقت سے جانتا ہوں جب میں الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے اندر زیر تعلیم تھا، اور غالباً وہ زمانہ تھا جب بجٹیہا کا مقدر چمکا اور بجٹیہا میں ایک عظیم الشان مناظرہ ہوا، اور اس مناظرے کے حوالے سے اس وقت ہم بڑے بغلیں بجاتے پھرتے تھے کہ ہم جیت گئے، وہاں بھی ہار گئے معذرت کے ساتھ۔ تو میں بڑی خواہش تھی، تمنا تھی اس سرزمین کو دیکھنے کے بعد، جب اللہ نے مجھ ناچیز کو ہدایت عطا فرمائی اور ایسی ہدایت بخشی کہ اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ استاد الاساتذہ مناظر اسلام حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، کیا ہستی، کیا ذات اور کیا شخصیت، اللہ اکبر۔ ایسے لوگ گزر جاتے ہیں، پھر دوبارہ دنیا میں ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 سال مسلسل رہ کر، اور باب الرحمہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی دروازے پر ہم عصر سے لے کر عشاء تک نماز مغرب بھی پڑھتے تھے، عشاء بھی پڑھتے تھے شیخ رحمہ اللہ کے ساتھ، اور بہت سارا علم حاصل کرتے تھے، سنا کرتے تھے۔ آج بڑے دنوں کے بعد یہ تمنا برائی، اور آنا تو اس سے پہلے بھی ہوا لیکن بہت محدود وقت میں اور محدود مقام پر، لیکن میدانی طور پر اہل بجٹیہا کے یہ چمکدار اور روشن چہرے دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا کہ الحمدللہ حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے، حق وہ ہے، الحق و حق ان یتبع، حق وہ ہے جو اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع اور پیروی کی جائے۔ کافی دیر سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر علماء اہل حدیث خطابات فرما رہے ہیں۔ میں اپنے ماضی کے دنوں میں غرق سوچ رہا تھا، اور بہت دور میں نکل چکا تھا کہ یہی، ہم تو اہل حدیث نہیں کہتے تھے اس وقت، ہم وہابی کہتے تھے، یہی وہابی ہیں، یہ تو گستاخان رسول ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھی نہیں پڑھتے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، گستاخ ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ہم بشر کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں۔ یہ سوچتا تھا، میں سوچ رہا تھا میں آج بیٹھے بیٹھے، لیکن قال اللہ قال رسول، قال اللہ قال رسول، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس اجلاس میں ہو رہا ہے۔ ابھی بھی فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ تقریر فرما رہے تھے، اس سے پہلے ڈاکٹر عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ، قال اللہ قال رسول۔ اس کے بعد وہ بچہ اسید ننھا منھا جس نے اتنی خوبصورت آواز میں اطاعت کا پیغام دیا اس اہل حدیث کے اسٹیج سے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل اوپن کھلے دماغ سے ہر بات کو سمجھنا چاہیے اور سننا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس طرح سے ہر چیز کی آزادی دی ہے، سوچ کی، فکر کی، آپ کے اپنے زبان کی، ہاتھ کی، پیر کی،
ہر چیز کی آپ آزاد ہیں، اسی طرح سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پڑھنے، سمجھنے، سننے کی بھی آزادی حاصل ہے، اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کا اجلاس معاشی نظام نبوی اور ہمارا معاشرہ اور سیرت نبی کی روشنی میں کیسے درست کرنا ہے اور کیسے صحیح کرنا ہے، آج کا یہ میرا موضوع ہے، اور اس موضوع کو میں بیان کروں گا اور میں آؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ عزیزان گرامی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب کے زبان سے بھی آپ نے سنی، اور سبوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کی زندگی، سبوں نے بیان کی کہ آپ پڑھیے، سمجھیے، سنیے، دیکھیے۔ اور اس دنیا میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جسے آپ اچھا سمجھتے ہیں وہ بھی، اور جسے آپ غلط کہتے ہیں، یا دنیا جسے غلط کہتی ہے وہ بھی۔ آج واضح ہے، ہر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے، ہر ایک اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ہر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا ذکر کرتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا اس کے باوجود بھی ہماری مسجدیں الگ الگ کیوں ہیں؟ اس کے باوجود بھی ہماری زندگی کا سسٹم الگ الگ کیوں ہے؟ کیوں ہم آپس میں جوتم پیدار ہیں؟ کیوں ہم ایک دوسرے کے گریبانوں کے اوپر ہمارے ہاتھ جاتے ہیں؟ کیوں ہم ایک دوسرے کی مسجدوں کے اوپر قبضے کرتے ہیں اور مسجدیں ڈھانے کی بات کرتے ہیں؟ کیوں ہم ایک دوسرے کے اوپر تان و تشنی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، چٹکلے بناتے ہیں، چٹکلے کھیلتے ہیں؟ کیوں ہم ایک دوسرے کی اہانت کرتے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ اس کے رسول کا فرمان نہیں معلوم؟ کیا ہمیں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کا علم نہیں ہے؟ غور کیجئے، زندگی بہت مختصر ہے اور مرنا سب کو ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ، زور سے کہو صلی اللہ، ہاں زور سے کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے نبی اور رسول آئے اور اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کو پیارے ہوئے۔ سب کو کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھنا پڑا، اور سب کو چکھنا ہے۔ جب وہ نہ رہے اس دنیا میں تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں بھی ایک دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جانا ہے، اور ہمیں پہنچتے ہی قبر میں 3 سوالات ہوں گے: من ربک، ما دینک، من نبیک۔ اگر آپ نے توحید کے اوپر عمل کیا ہوگا، جو عقیدہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اگر آپ نے اپنے روح کو پاکیزگی دی ہوگی اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے اوپر عمل کر کے، اگر آپ نے اپنے روح کو حلال کھانوں سے پرورش کی ہوگی، سجایا ہوگا، اور حرام کھانوں سے بچایا ہوگا، حرام معاش سے بچایا ہوگا، تو یقیناً آپ کی زبان سے یہی نکلے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا پالنہار اللہ ہے، مجھے موت و زندگی دینے والا اللہ، میری مرادوں کو پوری کرنے والا اللہ، میرا معبود حقیقی، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، میری مدد کرنے والا، میرے دلوں کی دھڑکنوں کو جاننے والا، عالم الغیب والشہادہ، صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات، وہی رب ہے جس کے سامنے ہم اپنے سروں کو جھکاتے تھے، وہی رب تھا، وہی رب ہے جس کی ہم عبادت و بندگی کرتے تھے، اور وہی رب ہے جس کو اٹھتے بیٹھتے ہم پکارتے تھے۔ اگر واقعی آپ کے دل کے اندر توحید کی دولت ہوگی تب یہ کلمہ آپ کی زبان سے نکلے گا، ورنہ رکھے مار مار کر آپ اس زمین پر مر جائیں، اگر آپ کے دل کے اندر شرک کے شائبے ہوں گے تو آپ کبھی آپ کی زبان سے یہ کلمہ نکل سکتا؟ بولو نہیں نکل۔ ہم جو بات کرتے ہیں، عزیزان گرامی، میرے تمام مسلمان بھائیوں، اہل بنارس، اور میری آواز دنیا کے جس گوشے میں جاتی ہے، میں سب کو مخاطب کرتا ہوں۔ کوئی کسی کی قبر میں جانے والا نہیں، آپ کے سوالوں کے جواب نہ کوئی مفتی دے گا، نہ کوئی ملا دے گا، نہ کوئی مولوی دے گا، نہ کوئی پادری دے گا، نہ کوئی صوفی دے گا، نہ کوئی سنت دے گا، کوئی نہیں دے گا۔ اکیلے آئے ہو ماں کے پیٹ سے اور اکیلے آپ کو جانا ہے۔ استادی اور شاگردی میں گھپلے مت کرو، استاد ہے، وہ اپنی اپنا حساب و کتاب دے گا۔ علماء حضرات بھی اللہ سے ڈرو، آپ اللہ سے ڈرو۔ یاد رکھو، جس قوم کے علماء برے ہو جاتے ہیں وہ قوم ہلاکت و تباہی سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ جس قوم کے رہنما اور جس قوم کی قیادت گندی ہو جائے، بدعقیدہ ہو جائے، بدبودار ہو جائے،
نجس ہو جائے، ناپاک ہو جائے، اس قوم اس کے پیچھے چلنے والے کبھی سرخرو نہیں ہو سکتے۔ قوم کا لیڈر، قوم کا قائد، قوم کے علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان اور عقیدے کو صاف ستھرا کریں اور صحیح طور پر امت کی رہنمائی کریں۔ تعجب کی بات ہے، ہر ایک آدمی اتحاد کی بات کرتا ہے، ہر ایک آدمی حرام کے خلاف بولتا ہے، ہر ایک آدمی شرک کے خلاف بولتا ہے، ہر عالم اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے توحید کی بات کرتا ہے، ہر عالم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم ایک اللہ کے ماننے والے، ایک رسول کے ماننے والے، ایک قبلہ ہمارا، ایک کعبہ ہمارا، پھر ہم انیک کیوں ہیں؟ بھارت کے مسلمانوں کو سوچنا پڑے گا۔ تمام مساجد کے علماء، ذمہ دار، ائمہ، فقہا جو بھی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ یہ لمحے فکریہ میں دے رہا ہوں آپ تمام حضرات کو۔ جھوٹم پیدار ہو رہی ہے، کوئی کچھ اپنی دھن۔ عزیزان گرامی، یہ پیٹ پھٹ جائے گا ایک دن۔ حرام نہ کھاؤ، حلال کھاؤ، اپنی اولاد کو حلال کھلاؤ۔ امت کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہزاروں خداؤں کے پجاری ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے، لیکن منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ آج ہم ایک کیوں نہیں؟ ہمارا نظام ایک کیوں نہیں ہے؟ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا معبود ایک ہے، ہمارا کارساز ایک ہے، عالم الغیب والشہادہ ایک ذات ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، لیکن ہمارے دماغ، ہمارے دل شیطان کے پروردہ ہیں۔ اس کے اوپر شیطان کا راج ہے، شیطان رہنمائی کر رہا ہے، ہمارے درمیان شیطان گھسا ہوا ہے۔ اے مسلمانوں، ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ عزیزان گرامی، اپنے دلوں کو پاک و صاف کیجئے۔ اپنے جسم کو جس طرح سے اسلام نے معاشی نظام اور سسٹم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کہ اس جسم کو، اور اللہ نے جس طرح حکم دیا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاک اور حلال چیزیں اسے کھاؤ، ایک نظام دیا، سسٹم دیا معاشی۔ دنیا کے اندر کوئی بھی روح، کوئی بھی انسان، کوئی بھی جاندار، یاد رکھیے اس بات کو، خاص طور سے انسان جو پیدا کیا گیا ہے، اس کے لیے دنیا عالم اسباب ہے، وسائل سے بھری ہوئی ہے۔ ہر انسان جینے کے لیے، اس پیٹ کو بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذریعہ بنایا ہے، یہاں معاش اور معیشت کا سبب بنایا ہے۔ اس معاش کو، اس معیشت کو حاصل کرنے کے لیے آمدنی اور اس ذرائع کو پکڑنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان اسباب کو حاصل کریں، جن اسباب سے آپ کا روزگار چل سکتا ہے، آپ کی معیشت اور آپ کا معاش صحیح ہو سکتا ہے۔ اسلام نے اسے ادھورا نہیں چھوڑا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، جب ہم عقیدے میں ایک نہ رہے، جب ہم نماز میں ایک نہ رہے، عمل میں ایک نہ رہے، اخلاق میں ایک نہ رہے، معاملات میں ایک نہ رہے، تو ہم بھلا اپنے معاش کے معاملے میں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں بھی حرام خوریاں بیٹھی ہوئی، یہاں بھی حرام چیزیں موجود ہیں۔ اسلام کے اندر عزیزان گرامی توازن ہے، اعتدال ہے ہر چیز کے اندر۔ اسلام نے غلو سے کسی بھی چیز کے اندر منع فرمایا۔ حلال کھاؤ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، حلال کھاؤ، ولا تسرفوا، اللہ نے فرمایا اسراف نہ کرو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ شادی بیاہ ہے، کھانا کھانا حلال ہے، لیکن اس کے اندر حلال چیزوں میں ضرورت سے زیادہ پیسے خرچ کرنا، یہ اسراف کہلاتا ہے۔ اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر، حرام چیزوں میں پیسوں کو خرچ کرنا، یہ تبذیر کہلاتا ہے۔ اور دونوں حرام ہیں، اسراف بھی حرام ہے، فضول خرچی، اور تبذیر بھی حرام ہے۔ معاش کا نظام سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اسلام نے ہر معاملے کے اندر انتہائی عدل اور توازن سے کام لیا ہے۔ واقعی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اسی لیے اعلان فرمایا، واقعوا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ، یہ دوسری آواز کہاں سے آ رہی بھائی؟ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اس کو بند کرو، یہ کہاں سے آواز آ رہی؟
اچھا ادھر چل رہی ہے، مائک بھی چالو ہو گیا ہے. ناپ اور تول کو بہترین بناؤ، اس کے اندر گھپلے نہ کرو، عدل اور انصاف قائم کرو، غلو نہ کرو اس کے اندر. ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خیال رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو دیا ہے یہ دین اعتدال ہے. ہم کو بھی جو امت بنایا گیا وہ امت وسط، امت معتدل اسی لیے بنایا گیا کہ ہم اعتدال پہ، نہ افراد ہے نہ تفرید، دونوں گمراہیت کے راستے، افراد بھی اور تفرید. اس لیے عزیزان گرامی، ہم کو آج کے اس کانفرنس میں سیرت نبوی کے حوالے سے یہ بات سمجھ کر کے جانی ہے کہ ہمارے اپنے مال اگر صحیح ہوگا تو ہمارا جسم بھی صحیح ہوگا، ہماری روح بھی صحیح ہوگی. ہمارا معاش اگر درست ہوگا، توحید سے جوڑا ہے اسلام نے، اسے عبادتوں سے بھی جوڑا ہے. آپ کو غور کرنے کی بات ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جسے آپ کو متعارف کرانا ہے. یہ صرف رکوع سجدے نمازوں کا دین نہیں ہے، یہ صرف زکوٰۃ اور صدقات یا روزہ رکھنے کا دین نہیں ہے، بلکہ اسلام نے ہر معاملے کے اندر آپ کو پورا سسٹم، پوری زندگی گزارنے کا طور اور طریقہ عطا فرمایا. مال کیسے حاصل کیا جائے یہ بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا. من این اکتسبت وفیما انفقتہ، یہ مال، یہ معاش جو تو نے حاصل کیا کہاں سے حاصل کیا اور کس چیز کے اندر خرچ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال آپ کا نہیں ہے. المال مال اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مال ہے. اس مال کا حقیقی مالک کون ہے؟ بولو. اس مال کا، اس دولت کا، اس زمین کا، سب کا مالک کون ہے؟ حقیقی مالک اللہ ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ وہ مال جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے یہ غریبوں، مسکینوں، حاجت مندوں، ضرورت مندوں کو دے دیا کرو، کیونکہ یہ اللہ کا مال ہے. اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں دیا ہے کہ تم صرف اپنا، تو یہ نظام، یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مال یہ سب سے پہلے یعنی اللہ کا مال ہے، یعنی اس کے اوپر اللہ کی حکمرانی ہے. یہ بات اگر کوئی انسان کی سمجھ میں آ جائے تو حرام کی طرف اس کا ہاتھ بھی کبھی نہیں جائے گا. یہ عقیدہ اس کے دماغ میں ہونا چاہیے، یہ سوچ اس کی، یہ فکر ہونی چاہیے کہ یہ مال، یہ دولت، یہ زمین جس کو ہم حاصل کر رہے ہیں یہ کس کا ہے؟ در حقیقت جس کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہے. یہ عقیدہ اسلام نے ہم کو دیا، یہ سیرت نبوی سے یہ عقیدہ ملا، اور یہی وہ عقیدہ تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا. تو آپ نے دیکھا کہ جب مکے کے لوٹے پٹے قافلے ہجرت کر کے مدینہ الرسول میں پہنچتے ہیں تو مدینے کے وہی صحابہ جنہیں رب نے، اللہ نے، رسول نے لقب دیا انصار ہیں، وہ انصاری صحابہ، انہوں نے اپنے دولتوں کے دہانے کھول دیے، گھروں کے دروازے کھول دیے، اور یہاں تک قربانیاں دی، ایثار دیا کہ اللہ کے ایثار کیا کہ اے اللہ کے نبی میری 4 بیویاں ہیں، یہ بندہ اپنی بیوی چھوڑ کے آ رہا، اپنے بچوں کو چھوڑ کے آ رہا ہے، یہ دیکھ لے جو عورت، جو بیوی میری سے اچھی لگے میں اسے طلاق دے دوں گا، یہ اس سے شادی کر لے. یہ ایثار